کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی، بخاری مسلم کا استاد، جز نمبر 7 دار التاج۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 432 میں، یہ صفحہ نمبر 432 ہے، اس کو زوم کر دیتے ہیں۔ آخر صفحے میں یہ حدیث نمبر ہے 3746۔ حدثنا ابن نمیر عن ہشام بن عروہ عن ابی، ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں ان ابا بکر وعمر، کہ ابو بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں یہ کوئی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، شریک نہیں ہوا۔ کان فی الانصار، یہ دونوں انصار کے پاس گئے تھے، فدفن قبل ان یرجع۔ سند کیا ہے؟ حدثنا ابن نمیر عن ہشام بن عروہ عن ابی، ٹھیک ہے نا؟ اس سند کو دیکھیے، سند بخاری کی سند ہے، یہ بخاری کی سند ہے، صحیح بخاری، چاپ دار تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہ حدیث ہے حدیث نمبر 336 کتاب التیمم میں، صفحہ نمبر 83 میں۔ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن ہشام بن عروہ عن ابیہ، ٹھیک ہے نا؟ وہی سند بخاری میں، یہ اور بخاری میں یہ سند بہت زیادہ ہے، یہ مسلم میں بھی سند موجود ہے، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 80 حدیث نمبر 226۔ حدثنا ابو بکر بن شیبہ حدثنا عبداللہ بن نمیر حدث عن ہشام بن عروہ عن ابیہ۔ ہشام بن عروہ، یہ کتاب ہے الاحتجاج للطبرسی، کتاب الاحتجاج للعلامۃ الطبرسی رحمہ اللہ، جزء اول، چاپ دار الاسوا، یہ صفحہ نمبر 186 میں۔ احتجاج الاثنی عشر من الصحابہ، 12 صحابہ جنہوں نے خطبے دیے تھے ابو بکر عمر کے خلاف، شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر عمر کی خلافت باطل۔ اچھا، تو اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آئیں دروازے کے پیچھے، انہوں نے کہا لا احد لی بقوم اسوأ محضرا منکم، انہوں نے صحابہ سے خطاب کیا کہ آپ سے بدتر کسی قوم کو میں نہیں جانتی۔ اچھا، ترکتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازۃ بین ایدینا، تم لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو ہمارے درمیان ایسے میدان میں چھوڑ کے چلے گئے۔ وقطعتم امرکم فیما بینکم، اور آپس میں جا کر تم نے آپس میں سازش کی اور خلافت کو اپنے درمیان تم لوگوں نے تقسیم کر لی۔ ولم تؤمرونا، اور تم لوگوں نے جو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا امیر بنایا تھا، ہماری امارت کو تم نے انکار کر دیا۔ ولم تروا لنا حقا، اور تم نے مسئلہ امامت و خلافت میں ہمارا کوئی حق، تم نے اس کو حق کو نہیں پہچانا۔ کأنکم لم تعلموا ما قال یوم غدیر خم، گویا کہ اصلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں کچھ بولا ہی نہیں تھا، اور آپ لوگ غدیر خم میں نہیں تھے۔ واللہ لقد اعتد له يومئذ الولاء ليقطع منكم بذلك منها الرجال، اللہ کی قسم اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا تھا تاکہ آپ لوگوں کی امیدیں امامت سے کٹ جائیں اور آپ لوگ امامت سنبھالنے، حکومت سنبھالنے سے نا امید ہو جائیں۔ ولكنكم قطعتم الاسباب بينكم وبين نبيكم، لیکن تم لوگوں نے اپنا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دیا۔ واللہ حسیب بیننا وبینکم فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان حساب لے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اس میں بھی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے شہادت دیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔